سبب حلمی و سعادتی ہی امی وہو ابی. اس سے میری مراد خبیب سفیان ہے کہ وہ آئے اور تقریر پیش کریں. شہباز کے لیے فیاض احمد کی طرف سے ایک خوبصورت پیکٹ آیا ہوا ہے اور جس کے ساتھ 100 روپے کا ہدیہ بھی آیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اور ایک 100 روپے کا ان کے لیے انعام آیا ہوا ہے اور ایک دوسرا بھی پیکٹ آیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ اس سے پہلے جو مسائم پڑھ کے گئے ہیں ان کے لیے بھی 100 روپے کا انعام اور ایک خوبصورت پیکٹ آیا ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم صدر مجلس، معزز اساتذہ کرام اور میرے بھائیوں، والدین اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے. ان کا سایہ اولاد کے لیے باعث رحمت اور ان کا انداز سراپا شفقت ہے. ہر ایک پر لازم ان کی اطاعت ہے. جس کی زندگی میں والدین کی خدمت ہے وہ براہ باعظمت ہے. اسی کے لیے اللہ کی قربت ہے، اس لیے کہ ان کے قدموں تلے جنت ہے. یہی فرمان خدا اور پیغام رسالت ہے. محترم سامعین، والدین کا مقام مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اللہ جل جلالہ نے بہت سارے مقامات پر اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بیان فرمایا. چنانچہ اللہ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ جب ان میں سے ایک یا دونوں بورے ہو جائے تو ان کو اف تک بھی نہ کہو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور ان کو مت جھڑکو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ان کے ساتھ نرم اور اچھی گفتگو کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ان کے سامنے نرمی اور محبت کے بازو جھکا دو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اور ان کے لئے دعا کرو کہ اے اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پیار سے پالا ہے. حاضرین مجلس، والدین کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی خدمت و فرما برداری کی بار بار تعلیم دی گئی. ان سے اچھی گفتگو کرنے اور ان کے لیے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا اور نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اطاعت و خدمت کو حصول جنت کا ذریعہ بتلایا. ان کی نافرمانی و ناقدری کو سبب جہنم قرار دیا تو دوسری جگہ پر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہونے کی بشارت دی. رضا الہی کو ان کی رضا پر موقوف کیا. ان کی طرف ایک نگاہ محبت ڈالنے کو بھی مقبول حج کے برابر قرار دیا. ان کی خدمت کو جہاد سے افضل قرار دیا. کیا بہترین ارشاد فرمایا ہمارے آقا شہنشاہ کون و مکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ. تو دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جہاں کہ رب نے ماں کو عظمت کمال دی اس کی دعا میں آئی مصیبت بھی ٹال دی. حدیث پاک میں ماں کی ایسی مثال دی کہ جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی. محترم حضرات، جب والدین کا مقام مرتبہ اتنا بڑا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کی خوب خدمت کریں اور ان کی ہر بات پر اپنی جان فدا کریں. مگر جب ہم اپنے معاشرے پر ایک سرسری نظر دوڑاتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ آج اولاد اپنے والدین کی ناقدری کر رہی ہے. والدین کو تکلیف پہنچانا ان کا مشغلہ بن گیا ہے. وہ ان کو راحت پہنچانے کی بجائے اذیت پہنچاتی ہے. بڑھاپے میں ان کے لیے ڈھال بننے کی بجائے وبال بن جاتی ہے. ان کا ادب کرنے کی بجائے انہیں گالیاں بکتی ہے. تو میں ایسی اولاد سے کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا اپنے ماضی پر تو نظر دوڑاؤ. تمہاری ماں نے تمہیں بے پناہ مشقتوں سے جنم دیا. تم کو 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھ کر تمہاری پرورش کی اور جب تم پیدا ہوئے تو خود کچی اور گیلی جگہ سو کر تمہیں نرم اور گرم جگہ پر سلایا. ارے وہ وقت بھی تو ذرا یاد کرو کہ تمہارے والدین نے خود نہیں
کھایا مگر تمہیں کھلایا، خود نہیں پہنا مگر تمہیں پہنایا، اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر تمہاری خواہشات کو پورا کیا، مگر آج ذرا سا کیا جوان ہو گئے کہ اپنے ہی مشرک و رحم دل والدین کو آنکھیں دکھا رہے ہو، اپنے ہی ماں پر مصائب کے پہاڑ توڑ رہے ہو۔ محترم سامعین، ماں کے بے شمار احسانات ہیں جن کا تذکرہ ہمارے بس کی بات نہیں، مگر ظالم اولاد اتنے سارے احسانات کے باوجود ظلم پر ظلم کرتی ہے، تو میں ایسی اولاد کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہی وہ ماں ہے جس کے پیٹ میں 9 مہینے بوجھ بن کر تم نے ابتدائی زندگی گزاری، یہی وہ ماں ہے جس نے دشوار مراحل کو صرف تمہاری محبت نے برداشت کیا، یہی وہ ماں ہے جس کے ہی پیٹ میں تمہاری آنکھیں بنی جس سے تم اپنی ماں کو آنکھیں دکھا رہے ہو، ارے یہی وہ ماں ہے جس کے ہی پیٹ میں تمہاری یہ زبان بنی جس زبان سے تم اسے گالیاں بک رہے ہو، ارے یہی وہ ماں ہے جس کے ہی پیٹ میں تمہارے کان بنے جس سے تم غیر کی باتیں سن کر اپنی ہی ماں کو ڈانٹ رہے ہو، ارے یہی وہ ماں ہے جس کے ہی پیٹ میں تمہارا یہ ہاتھ بنا جس سے تم سے دھمکیاں دے رہے ہو، ارے ہاں یہی وہ ماں ہے جس کے ہی پیٹ میں تمہارے ایک قدم بنے جس قدم کو تم اسے ناراض کرنے کے لیے اس کی مرضی کے خلاف اٹھا رہے ہو، یہی وہ ماں ہے جس کے بارے میں سرکار دو جہاں نے بارہا اس کی تعظیم کرنے کا حکم دیا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں بوڑھی ہے اور میں نے اپنی پیٹھ پر اسے بٹھا کر گھر سے پیدل حج کروایا ہے، تو آپ بتلا دیجئے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو قربان جائے سرکار مدینہ کے اس جواب پر کہ آقا نے فرمایا کہ ماں کا حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے، تم نے اس آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا جو تمہارے ایک مرتبہ پیٹ میں کروٹ بدلنے سے نکلی ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور تمام مسلمانوں کو والدین کی قدر کرنے اور ان کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، موصوف نے بہت ہی بہترین انداز میں تقریر پیش کی۔ اب اس کے بعد میں سفلا کے ایک طالب علم کو چند اشعار کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ اٹھا